اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو یاسین قادری صاحب کی ایک ویڈیوز دکھانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم بتاتے چلے کہ عید غدیر آ رہی ہے۔ کیا ہوا تھا عید غدیر کو؟ عید غدیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ حج کے واپسی پر غدیر مقام ایک آیا، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا۔ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، یاد رکھو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا میرے بعد اس کا علی مولا۔ پھر کہا کہ میرے بعد تمہارا پہلا امام علی ہے اور آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اس بات کو شیعہ نے پک کیا، اس بات کو شیعہ نے مانا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ و جانشین حضرت امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول کا پہلا خلیفہ حضرت امام علی علیہ السلام ہے، دلیل غدیر کی ہے، اور آخری خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو یہ غدیر کی آگ جو ہے یہ ابھی بھی جو ہے لوگوں کے درمیان بھڑک رہی ہے، لوگوں کے سینوں میں۔ آپ کو بتائیں کہ یہ غدیر کا دن، غدیر کی جو باتیں ہیں یہ صرف شیعہ بیان کرتے ہیں، غدیر کا دن شیعہ مناتے ہیں۔ اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں، ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن غدیر نہیں مناتے۔ غدیر صرف شیعہ نے حیدر کرار مناتے ہیں۔ غدیر وہی مناتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل حضرت امام علی علیہ السلام کو مانتا ہے۔ یہ جو آپ کو کلپ ہم دکھانے والے ہیں یاسین قادری صاحب کا، اس میں یاسین قادری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا کیا قصور تھا۔ تو یہ غدیر سے بغض علی شروع ہوا اور آج تک لوگوں کے دلوں میں بغض علی ہے۔ یہ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غدیر کی بات میں نے اس لیے کی کہ غدیر وہ دن ہے جہاں سے لوگوں کے دلوں میں بغض علی شروع ہوا، پھر وہ بغض علی کربلا تک پہنچا، پھر کربلا کے بعد سید جو تھے، جو مولا علی علیہ السلام کی نسل تھی، ان سیدوں کو مارا گیا۔ پھر آج جو مولا علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، جن کو شیعہ نے حیدر کرار کہا جاتا ہے، لوگ ان سے نفرت رکھتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ علی کو مانتے ہیں۔ تو بسم اللہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ چھوڑے یار شیعہ سنی دیوبند اہل حدیث، مجھے نیوٹرل بن جائے آقا علیہ السلام کے، ذرا امتی تو بڑھ کے سوچے، ذرا سوچے جنہوں نے ساری زندگی اس امت کی اصلاح کے لیے تن من دھن لٹا دیا، اس امت نے کیا لٹایا ہے؟ انہوں نے کیا اجر رسالت دیا تاجدار کائنات کو؟ حضور علیہ السلام جاتے وقت فرما رہے لوگوں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، میرے علی کا خیال رکھنا، میری فاطمہ کا خیال رکھنا، میرے حسنین کا خیال رکھنا۔ دیکھو میں ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتا ہوں، ان کے لیے سجدوں کو طول دیتا ہوں، میں ان کے لیے میں خطبے روک دیتا ہوں، سجدہ آتی ہیں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، علی علیہ السلام کو ساری دنیا کے سامنے اپنے کندھوں پہ سوار کر دیتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ خیال رکھا ہے؟ مجھے جرم تو بتائیں علی اور مرتضیٰ کا، جو حالت نماز میں یار لوگوں نے پیسے دے کے بندے کو ہائر کر کے مولا علی علیہ السلام کو شہید کروایا، مجھے علی علیہ السلام کا جرم تو بتائیں۔ جرم کیا تھا کہ علی علیہ السلام نے تمہیں سنوارا ہے، تمہیں نکھارا ہے، بدر میں تمہیں بدر کو ون کر کے یہ مارکا دیا، یہ علی کا قصور تھا۔ احد میں کوئی نہیں رہ گیا، یار دوست سارے چلے گئے تھے، علی علیہ السلام پھر بھی آقا علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے، ذوالفقار چل رہی تھی، یہ علی کا قصور تھا۔ خندق میں عمر بن عبد ودا کے للکار رہا تھا، آقا علیہ السلام کے نموز کو چیلنج کر رہا تھا، علی علیہ السلام نے اس کو واسطے جہنم کر کے تمہیں فتح کا جھنڈا دیا، یہ علی کا قصور تھا۔ حنین میں سارے یار لوگ چلے گئے تھے، علی علیہ السلام کھڑے تلوار چلا رہے تھے، تمہیں وہ جنگ جیت کے دی، یہ علی کا قصور تھا۔ خیبر میں کوئی نہیں تھا، باری باری سب کو آزمایا گیا، لیکن کون آیا ہے مرہم کا سر کاٹنے کے لیے؟ علی علیہ السلام، یہ علی کا قصور تھا۔ تمہیں قرآن کی تعویل سکھائی، تمہیں تنزیل بتائی، تمہیں قرآن سے احکامات اخذ کر کے دیے، تم کو صرف اور نحو مرتب کر کے دی، یہ علی کا قصور تھا۔ تمہاری بیٹیوں کو شیلٹر فراہم کیا، یہ علی کا قصور تھا۔ تمہیں دین سکھایا، تمہیں نماز بتائی، تمہیں روزہ بتایا، تمہیں حج اور عمرے بتائے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو شخص رو رہا ہے ساتھ میں،
یہ اہل سنت کا علماء ہے، اس کا نام ہے یاسین قادری، اور یہ کیسے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مصائب آپ کو سنا رہا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں اسلام کی ذرا سی بھی قدر ہے نا، تو یہ باتیں رپیٹ کر کر کے لازمی سنیے گا کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شخصیت تھی، اور لوگوں نے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو اب تک نہیں پہچانا۔ تو ویڈیو آگے دیکھتے ہیں۔ تمہارے لیے کوشش کی، اسٹرگل کی، جد و جہد کی، تمہارے اخلاق کو سنوارا، کردار کو سنوارا، احوال کو سنوارا۔ مجھے علی کا قصور تو بتائیں۔ اور مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوئے، ایسی حسد کی، بغض کی، اناد کی، کینے کی آگ بھر گئی تھی ان کے سینوں میں۔ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کے بھی ان کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ سب بھائی، علی کے بیٹے کو قتل کر کے سر نیزے پہ چڑھا کے، جسم پہ گھوڑے دوڑا کے بھی ان کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ علی علیہ السلام کی بیٹیاں جن کے نموز کے لیے سورج چھپ جاتا تھا، چاند بادلوں میں گھس جاتا تھا، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، ان بیبیوں کو بازاروں میں گھما کے، ہاتھ باندھ کے، سواریوں پہ بٹھا کے ان کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ علی کی اولاد کو ذبح کر کے بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یار کہیں نہ کہیں تکلیف تو تھی نا۔ قصور کیا ہے مجھے بتائیں، آل بیت اطہار کا مجھے جرم تو بتائیں نا۔ جرم ایک ہی ہے کہ اللہ نے جو ان کو اتنا اعلیٰ، عرفہ، منزہ، مصفہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر پیدا کیا، جو ان کے کام آتے رہے ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں ان کے کام آتے رہے۔ یہ علی کا قصور تھا، یہ اہل بیت اطہار کا قصور تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ کسی بیگانے نے مجھے ایک روایت لا کے دکھائیں، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پوری کائنات کو، پوری ناسبیت کو، ایک ضعیف روایت لا کے دکھائیں کہ کسی ایک شہزادے کا جو قاتل ہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی نا اندر کوئی تکلیف تھی نا۔ اسی لیے تو سب نے خط لکھ کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آ جاؤ، وہ علی اس کا بیٹا آج ہمارے قبضے میں، آؤ اب سارے اپنے بڑاس نکالو، غصے نکالو۔ تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھا، امید ہے کہ آپ ان باتوں کو آپ نے غور و فکر سے سنا ہوگا۔ اور آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت کا کم سے کم یہ معیار ہونا چاہیے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا دشمن آپ کا دشمن، اس کا دوست آپ کا دوست۔ آج جو شیعہ علی ہیں، جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نے بھی تاریخ میں جنگ کی، شیعہ اس کو نہیں مانتے، کیونکہ شیعہ علی کے ساتھ ہیں، شیعہ علی کے دوستوں کے دوست ہیں، علی مولا کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ بس شیعہ کا یہ قصور ہے۔ اور محبت کا معیار بھی یہ ہے کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہو تاریخ میں، ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی اور ان کی نسلوں سے بھی محبت نہیں کرنی۔ یہ معیار ہے محبت کا۔ اور دوسری طرف سب کو پتہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہے کہ جو دنیا میں آتے ہیں تو کم سے کم خانہ کعبہ جیسی جگہ پسند کرتے ہیں کہ جو وہ دنیا میں آنے کے لیے، اور ان کے بچے جنت کے سردار بنتے ہیں، حضرت امام حسن اور حسین، اور ان کی جو زوجہ ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار بنتی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، بی بی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے، جو ہماری ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ۔ تو پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا مقام، اتنا ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا رسول کا خلیفہ نہیں مانتے۔ شیعہ کا یہ قصور ہے کہ شیعہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیعہ کا معیار الگ ہے، دوسرے فرقوں کا معیار الگ ہے، تو ہر بندہ ریسرچ کر کے اپنا یہ سفر جاری اور ساری رکھے، آخر ایک نہ ایک دن موت ہے۔ اہل سنت کے کئی علماء
وہ سنی سے شیعہ ہو گئے. اگر کوئی اہل سنت کا علماء سنی سے شیعہ نہیں ہوتا لیکن وہ یاسین قادری جیسے لوگ حق بیان کرتے ہیں، فضل ہمدرد جیسے لوگ وہ حضرت امام علی علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کرتے ہیں، ان کی فضیلت بتاتے ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ہوا وہ بتاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. اس ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کی اور حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے. مولا علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اینڈ اسکرین میں پلے لسٹ شو ہو رہی ہے، وہ دیکھیے جس میں ہم نے دیگر پوائنٹس میں بات کی ہے. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. درود بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام یا امام مہدی علیہ السلام.